پھر اللہ کے نبی کہنے لگے او میرے صحابہ سنو، جب یہ کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، ایک مشرک کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کانٹ ہوا کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوا کرتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل۔ اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، ملک الموت اس کی روح کو کھینچتے ہیں، کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جیسے ہی کھینچ کر نکالتے ہیں فرشتے لے لیتے ہیں اور فرشتے اس کو ٹاٹ میں لپیٹ کر پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کی روح سے بدبو نکلتی ہے، اس کی روح کی گند پھیل جاتی ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، مگر آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اس ناپاک روح کے لیے، اس جہنمی کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان سے فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کو سجین میں لکھ دو اور اسے پہلے آسمان سے پھینک دو تاکہ یہ اپنے جسم میں واپس آ جائے۔ فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ او بندے بتا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے بتاؤ تمہارا رسول کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھوا دیا جائے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ قیامت تک، جب میں قیامت قائم کروں گا تب تک اس کو جہنم کی بدبودار ہوا ملتی رہے۔ اور قبر کو حکم دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اس کو کچلا جائے، اس طریقے سے اس کو پسلا جائے کہ اس کی ہڈی پسلیاں ایک ہو جائے۔ قیامت تک اس آدمی کے پاس یہی عمل ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ او میرے صحابہ ہمارے نبی ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، تم بھی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے صحابہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی قبر میں نجات پا گیا تو اس کے لیے آخرت کی ساری منزلیں آسان ہے، اور اگر کوئی قبر کے سوالوں میں پھنس گیا تو اس کے لیے آگے کی منزلیں بہت مشکل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں عذاب قبر سے ہمیشہ دعا مانگیے، عذاب قبر برحق ہے۔